ناظرین، اب سے 200 سال پہلے یونائٹڈ کنگڈم میں ایک قانون ہوتا، جب ایک کلونیل پاور تھی تو وہ ڈارک ڈریکونین کلونیل لاز کے تحت ایک قانون تھا کہ جو کرمنلز، جو دہشت گرد، جو مرڈررز، جو ریپسٹ، جو ڈاکو انگلینڈ کے اندر موجود ہیں، ان کو انگلینڈ سے نکال کے، یونائٹڈ کنگڈم سے نکال کے آسٹریلیا کے جزیرے پر بھیج دیا جاتا تھا، اور انہوں نے پھر پورا آسٹریلیا کا جزیرہ، لاکھوں کی تعداد میں ان کرمنلز کو آسٹریلیا کے اندر بھیجا جاتا تھا۔ یہ کلونیل ایرا کا ایک ڈریکونین لا تھا کہ جس میں آپ اپنے ملک کا جو فلتھ ہے، جو گند ہے، جو آپ کے ملک کے اندر کرائم کرتے ہیں، بجائے اس کے ایک پورا جسٹس سسٹم آپ آئیڈینٹیفائی کریں، ان لوگوں کو آپ نے جو بھی سزا دینی ہے اپنے ملک کے اندر دیں، آپ ایک انفیریئر چھوٹے ملک کے اندر جا کے، جس کو آپ نے اپنی کالونی بنایا ہوا ہے، ادھر جا کے آپ ان کو ڈمپ کر دیتے تھے انسانوں کو، اور اس جگہ کو پینل کالونی کہتے تھے یو کے ہوم آفس کی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ ایک اسی طرح کا سملر واقعہ سن رہے ہیں۔ ایک شبیر احمد نامی ایک ریپسٹ ہے جو وہ گرومنگ گینگز والے کیس کے اندر جس کو سزا ہوئی، اب اس کی سزا مکمل ہوئی ہے تو اس کو یو کے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان بھیجے گا، اور پاکستانی جو ہیں ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا برڈن نہیں ہے کہ اس کو ہم اٹھائیں، تو ہم اس کو نہیں لیں گے، اور اس پہ ایک بحث چھڑ چکی ہے یو کے اندر۔ ایک ایم پی ہے روپرٹ لا، اس نے ایک باقاعدہ لمبی ٹویٹ کی اور اس نے یہ بات کی کہ اگر پاکستان اس کو نہیں لے گا تو ہم پاکستان کے اوپر پابندیاں لگوا دیں گے، جو امیگرینٹس یہاں پہ موجود ہیں ان کی امیگریشن کینسل کرا کے ان کو واپس بھیج دیا جائے گا، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پاکستانیز ہیں ان کے ویزاز کینسل کرا دیے جائیں گے، اور یہ سارا کچھ۔ سو بیسکلی یہ وہی کلونیل ہینگ اوور ہے جس کا یہ شخص شکار ہے، وہی آسٹریلیا جس طرح یہ کرمنلز اپنے بھیجتے تھے، اسی طرح یہ اپنا برڈن اب کہیں اور ڈمپ کرنے کی وہ جو مائنڈ سیٹ اور وہ جو سوچ ہے یہ اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ اصل میں حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یو کے اب کلونیل پاور نہیں ہے، یہ 150 سال پہلے کی دنیا نہیں ہے، یہ 2026 کی دنیا ہے، اور جو لوگ ابھی بھی اسی طریقے سے اب سے 150 سال پہلے کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک سائیکولوجیکل ایک ایب نارمیلٹی کا شکار ہیں جس کو کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ دنیا کا اس وقت جو نظام ہے وہ اس میں اگر آپ انٹرنیشنل لا کی بات کریں تو دو ممالک کے درمیان میں جو تعلقات ہیں اس کی بنیاد انٹرنیشنل لا کے یونائٹڈ نیشن چارٹر کے پہلے 3-4 آرٹیکلز جو ہیں اس کا کرکس یہ ہے کہ وہ سوورن ایکوالٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ پچھلے 25 سال سے پاکستان یو کے کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے ورسٹ کرمنل صرف ریپسٹس نہیں، مرڈررز، جنہوں نے سڑکوں کے اوپر موب وائلنس کروائی، جنہوں نے آرسن کیا، جنہوں نے وینڈلزم کیا، جنہوں نے لاکھوں روپیہ ملک کا لوٹا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کے ساتھ باقاعدہ طور پہ ایسوسیٹڈ ہیں، یعنی یو ایس اس تنظیم کو دہشت گرد تنظیم کہتا ہے، وہ لوگ جن کو پاکستان کی عدالتوں میں ثبوتوں اور گواہوں کے بعد حتمی طور کے اوپر سزائیں ہوئی ہیں، وہ یو کے اندر موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہیں بلکہ وہاں بیٹھ کر ٹیلی فون کے تھرو، اپنی کمیونیکیشن کے تھرو پاکستان کے اندر اسٹریٹ پہ موب وائلنس بھی کرواتے ہیں، دہشت گردی بھی کرواتے ہیں، غنڈہ گردی بھی کرواتے ہیں، آرسن اور وینڈلزم بھی کرواتے ہیں، اور یہ تمام وہ جرائم ہیں جو بہت ساری یورپین کنٹریز میں پنشیبل، یعنی ان کی جو پنشمنٹ ہے دیٹ از ڈیتھ سینٹنس۔ پاکستان جب یو کے کو ثبوت دیتا ہے، جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوئی ہے پاکستان کی یو کے ساتھ، اس کے مطابق جب پاکستان کہتا ہے کہ وہ کرمنلز، وہ ہارڈ کور ٹیررسٹ ہمیں واپس کریں، تو یو کے کہتا ہے کہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے پیچھے وہ چھپ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اگر ہم آپ کو دیں گے، اور یہ لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں یو کے۔ اب یہ جو شخص ہے شبیر احمد، ایک ایسا شخص جو یو کے اندر ریز ہوا، جو یو کے اندر اس نے سوشلائز کیا، یو کے کی سوسائٹی کی ویکنسز کی وجہ سے یہ جو بھی حالات تھے، جو پروڈکٹ تھا ریڈیکلائزیشن کا، وہ بھی اس کی یو کے اندر رہ کے ہوئی، جرم اس نے یو کے اندر رہ کے کیا، سزا اس کو یو کی جیلوں کے اندر ہوئی، اس کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان اس کو لے لے۔ دس از یو کےز برڈن ٹو بیئر، یہ آپ کے جسٹس سسٹم کا کام ہے۔ اگر آپ اس کو واپس نکال کے، آپ کو پولیٹیکل ایشوز ہیں، کوئی آپ کے سیاسی جو ہے بیان بازی آپ کے حکومت کے خلاف ہو جائے گی یا آگے پیچھے، وہ دیٹ از ناٹ پاکستان's پرابلم۔ آپ اپنے جسٹس سسٹم کے اندر تبدیلی لے کے آئیں، آپ نے اس کو جو پنش کرنا ہے، جس طریقے سے کرنا ہے آپ اس طریقے سے کریں۔ اگر آپ نے اس کو 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال اور اندر رکھنا ہے اور اندر رکھیں۔
آپ نے اس کو کوئی اور سزا دینی، کوئی اور سزا دیں. آپ نے سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرنا ہے، سوسائٹی میں انٹیگریٹ کریں، لیکن کسی اور ملک کا تو وہ برڈن نہیں ہے. اور پاکستان کا انتہائی کلیئر سٹانس ہے کہ اگر آپ اس طریقے کا کوئی پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں شبیر احمد سے ریلیٹڈ، تو آپ ہمیں وہ کرمنلز بھی دیں جو آپ کے پاس دہشت گرد ہمارے موجود ہیں. اٹ از اونلی فیئر ٹو آسک دیٹ. اس میں کون سی اتنی راکٹ سائنس ہے؟ ہاں وہ دہشت گرد ہمیں دیں. ظاہر ہے آپ کو بھی پولیٹیکل پرابلمز ہے، نظر آ رہا ہے. آپ اس کو سوسائٹی کے اندر واپس نکالیں گے، آپ کے خلاف احتجاج ہوں گے، پروٹیسٹ ہوں گے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بن جائے گی اس شخص کو لے کے. جو قانونی کمپلیکیشنز ہیں آپ اس کو رہا نہیں کر سکتے، آپ اس کو واپس وہاں پہ نہیں لے کے آ سکتے. اس وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کو لے. پاکستان ہیز اے ویری کلیئر سٹانس. اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ اپنا جو فلتھ ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈمپ کریں. پھر اس کے بعد جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم امیگریشن جو ہے وہ کینسل کرا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. انتہائی اللاجیکل بات ہے. پاکستان نے ہمیں یہ دے دیا اور وہ دے دیا. یہ جتنے بھی یو کے اندر پاکستانی موجود ہیں، پاکستان نے ان کو پیراشوٹ لگا کے تو نہیں یو کے اندر اتار دیا تھا نا. یا ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی امیگریشن کے لیے اپلائی کیا تو ان کو یو کے کی امیگریشن مل گئی. یو کے کا اپنا ایک امیگریشن کا پروسیس ہے جو کہ آپ کے قانون نے بنایا ہوا ہے، جو کہ آپ کے ملک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنا ہے. آپ کی ویکنیسز ہیں، آپ کی کمزوریاں ہیں کہ آپ کے پاس ڈاکٹرز نہیں ہیں، آپ کے پاس انجینئرز نہیں ہیں، آپ کے پاس اور بہت طرح کے لوگ نہیں ہیں. لہٰذا آپ سب کانٹیننٹ سے وہ لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ وہ آپ کو سرو کریں. آؤٹ آف بینیولنس تو نہیں آپ نے امیگریشن کے قوانین بنائے ہوئے نا. وہ آتے ہیں، وہ وہاں جا کے کوئی خیرات تو نہیں آپ سے لے رہے، وہ آپ کا کام کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر سوائے ریفیوجیز کے باقی سارے جو امیگریشن کے لاز ہوتے ہیں وہ جس ملک کے امیگریشن لاز ہوتے ہیں اس ملک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، فائنینشیل، اکنامک اور جیو پولیٹیکل ہر طرح کے. تو جو پاکستانی دنیا میں باہر کہیں پہ بھی موجود ہیں، امیگریشن لے کے گئے ہیں، تو وہ جتنا ریمیٹنسز پاکستان کو بھیج رہے ہیں اس سے کئی 100 گنا زیادہ وہ دوسرے ملک جہاں پہ وہ موجود ہیں اس کے انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں. یہ کس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جی پاکستانیوں کے اوپر ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. دیٹ بیسکلی لاجیکلی باتوں کو، چیزوں کو دیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کلونیل جنگوازم جو ہے اس کا دور ختم ہو چکا ہے. پاکستان کیا کوئی اور ملک بھی ہو، آپ اس کے ساتھ ایک ٹو وے اسٹریٹ ہوتا ہے، ریلیشن شپ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا بھی، آج کل کون سا دور چل رہا ہے، یو کین ناٹ آرم ٹویسٹ اینی ون. پاکستان تو پھر پاکستان ہے. لہٰذا یہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کو دینے سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ گلوریفائڈ ایک پولیٹیشین ہے who has turned himself into a glorified troll، جس کی باتوں کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ کچھ اور. there's absolutely no reality to what he is saying. یہ صرف اس کے دماغ کی خرافات ہیں کہ انتہائی immature ایک 10-11 سال کے بچے جیسے کالج کے اندر لڑتے ہوئے جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے. باقی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پاکستان کا سٹانس از ویری کلیئر. شبیر احمد از ناٹ پاکستان's burden to bear. اس یو کے کا نیشنل ہے، وہ یو کے کا برڈن ہے. ہاں if you want a favor from Pakistan then let's exchange some favors نا. فیورز ایکسچینج ہوتی ہیں. اس طریقے سے آپ اس کو پاکستان نہیں بھیج سکتے.